ناظرین، آج ذکر کرتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے آخری 2 ہفتوں میں وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے آفس میں کیا ہو رہا تھا اور وہاں کون سے امور زیر بحث تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے تھے جن کے ہاتھوں میں تقسیم کا عمل رونما ہوا۔ ان کا تعلق برطانوی شاہی خاندان سے تھا۔ اس سے قبل دوسری جنگ عظیم میں وہ شاہی نیوی میں اہم ذمہ داریاں ادا کر چکے تھے۔ 3 اگست کو وائسرائے آفس میں کراچی اور دہلی میں ہونے والی آزادی کی تقریبات کا منصوبہ بنایا جانا تھا۔ قائد اعظم نے 13 اگست کو کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آمد پر واضح کیا ہے کہ وہ وائسرائے کی حیثیت سے آئیں گے اور دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے۔ 4 اگست کو دہلی کے کمشنر مسٹر خورشید نے یوم آزادی کی انتظامات کے بارے میں بتایا کہ پرانی دلی کے روشن آرا کلب میں میونسپل کی جانب سے 5000 بچوں کو پارٹی دینے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ان انتظامات میں برطانوی جاہ و جلال کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور لارڈ ماؤنٹ اس فضا سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ 5 اگست کو ماؤنٹ بیٹن نے پارٹیشن کونسل اور مشترکہ دفاعی کونسل کے اجلاسوں کے بعد جناح اور لیاقت علی خان سے ملاقات کی اور بتایا کہ یوم آزادی کی تقریبات کے موقع پر جناح کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ جناح نے تارا سنگھ اور دوسرے سکھ لیڈروں کی گرفتاری کا مطالبہ پیش کیا لیکن پٹیل نے اس کی مخالفت کی۔ ماؤنٹ بیٹن نے مشرقی اور مغربی پنجاب کے نامزد گورنروں سے رابطے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ان سے مشورہ کریں کہ 15 اگست سے پہلے تارا سنگھ اور ان کے تند مزاج رفقا کو گرفتار کرنا مناسب ہوگا۔ 8 اگست امریکہ نے جاپان پر فتح کی دوسری سالگرہ منائی۔ اس موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دورہ امریکہ کی دعوت دی گئی مگر گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، اس لیے انہوں نے تقریر ریکارڈ کروائی۔ یہ تقریر آل انڈیا ریڈیو سے ہوتی ہوئی BBC کے ذریعے امریکہ میں سنی گئی تھی۔ 9 اگست ماؤنٹ بیٹن کو بتایا گیا کہ گورنروں نے سکھ لیڈروں کی گرفتاری کی مخالفت کر دی ہے، جس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ وہ 14 اگست کو خود جناح کے ساتھ سرکاری جلوس میں شریک ہوں گے۔ 11 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے سٹاف کو اعزاز و خطابات سے نوازا کیونکہ انڈین سول سروس کے بہت سے اراکین 15 اگست کو چلے جائیں گے۔ 13 اگست کو وائسرائے کراچی پہنچ گئے جہاں وہ اپنی آخری فرائض سر انجام دیں گے۔ وہ پرچم کشائی کی تقریب کے موقع پر اپنی اور برطانیہ کی جانب سے تہنیتی پیغامات ساتھ لائے تھے۔ جب وہ گورنمنٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہوئے تو جناح کے ملٹری سیکرٹری کرنل برنی نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ مجھے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ کل سرکاری تقریبات میں جناح پر بم سے حملہ کیا جائے گا، لہٰذا اس شر انگیز منصوبے کے پیش نظر یا تو جلوس کی رسم کو کینسل کر دیا جائے یا پھر جلوس کو متبادل رستوں سے گزارا جائے۔ کرنل برنی نے کہا کہ جناح نے یہ مسئلہ آپ کے مشورہ پر چھوڑ دیا ہے، جس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ جو انتظامات پہلے کر لیے گئے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ جناح اور مس فاطمہ جناح ماؤنٹ بیٹن کے لیے چشم برہات تھے۔ حال کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سامنے ہالی ووڈ کی فلم کا سیٹ لگا ہو۔ چاروں طرف روشنیوں کے فواروں سے آنکھیں چندھا گئی تھیں۔ رات کے جشن میں قائد اعظم نے لکھی ہوئی تقریر کی جس میں انہوں نے پاکستان اور برطانیہ کے آئندہ تعلقات اور پاکستان کی تخلیق میں ماؤنٹ بیٹن کی کوششوں کو سراہا۔ ڈنر کے بعد ہلکی پھلکی موسیقی کا اہتمام تھا۔ سارے مہمان خوب محظوظ ہوئے لیکن جناح الگ تھلگ نظر آئے۔ انہوں نے چند مہمانوں سے گفتگو کی۔ انتہائی حیرت کی بات تھی کہ جس شخص کو اتنی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی ہو وہ اپنے پیروکاروں میں اکیلا اور تنہا نظر آئے۔ 14 اگست کو دستور ساز اسمبلی میں ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا استقبال اسی جوش و خروش سے کیا گیا جس طرح جناح اور فاطمہ جناح کا کیا گیا تھا۔ جناح اور ماؤنٹ بیٹن کی تقریریں اپنی اثر آفرینی کے لحاظ سے بے مثال تھیں۔ کارروائی 1 گھنٹہ کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ جناح اور ماؤنٹ بیٹن کا جلوس بڑی شان و شوکت سے نکلا۔ پاکستان کے جوش پوش ملاؤں اور جوش و خرم سے بچوں کے علاوہ عوام بہت کم نظر آئے۔ کارروائی 1 گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ جناح اور ماؤنٹ بیٹن کا جلوس بڑی شان و شوکت سے نکلا۔ پاکستان کے خوش و پوش ملاؤں اور خوش و خرم بچوں کے علاوہ عوام بہت کم نظر آئے۔ جو ہی دونوں شخصیات کی سواری پھاٹک میں داخل ہوئی تو جناح نے ماؤنٹ بیٹن کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور بولے، خدا کا شکر ہے کہ میں آپ کو زندہ سلامت واپس لے آیا۔
دوپہر ہوتے ہی ماؤنٹ بیٹن دہلی کے لیے نکلے، کیونکہ اگلے دن یعنی 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کا دن تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے وہاں شرکت کرنی تھی۔ فاطمہ جناح لیڈی ماؤنٹ بیٹن سے بغل گیر ہوئیں اور جناح نے ماؤنٹ بیٹن کو اپنی دوستی کا یقین دلایا۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔